بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلوگ کو سپورٹ کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. کچھ اہم خبریں, لیکن اس سے پہلے ایک افسوسناک خبر یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بڑے صاحبزادے عاصم جمیل صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. اب کچھ اس کے دو پہلو ہیں کہ کچھ کہتے ہیں کہ خودکشی ہے تو کچھ کہتے ہیں کہ نہیں, خودکشی نہیں ہے بلکہ انہیں قتل کیا گیا. خیر, اس پہلو کو تھوڑا سائڈ پہ رکھ دینا چاہیے کہ کچھ وقت کے لیے, کیونکہ یہ ایک پولیس کا کام ہے اس پر تحقیقات کرنا کہ آیا وہ خودکشی تھی یا پھر یہ قتل کیا گیا ہے. لیکن اب پولیس تحقیقات جو سامنے آئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ خودکشی ہے. اس میں پولیس افسران نے تحقیقات کی اور پھر جو گھر کے ملازمین تھے ان کو اپنی تحویل میں لیا. ان سے جب پوچھ گچھ ہوئی تو ان سے یہ پتہ چلا کہ ان کے صاحبزادے نے اپنے ملازم کو کہا کہ مجھے ایک پسٹل لا کے دو, تو ان کے ملازم نے انہیں ایک 30 بور کا پسٹل لا کے دی. جب وہ پسٹل لا کے دیا گیا تو انہوں نے اپنے سینے پہ گولی مار لی. یہ ایک پولیس تفتیش ہے جو اب تک جو سامنے آئی ہے, لیکن اس کا پہلو یہی ہے یا کچھ اور ہے یہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا. فی الوقت اہل خانہ جو ہے وہ صدمے سے دوچار ہے, اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے, تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور تمام اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے. ان کے نماز جنازہ کے حوالے سے خبر دے دوں کہ ان کا نماز جنازہ رات 8:30 بجے یعنی کہ بروز پیر رات 8:30 بجے آبائی گاؤں میں ادا کیا جائے گا. اب تھوڑا سا میں آ جاتا ہوں اس طرف کہ جب مولانا صاحب کے بیٹے کو ہسپتال پہنچایا گیا تو اس میں چند ویڈیوز ایسی ہیں, لیکن میں آپ کے ساتھ ایک شیئر کر دیتا ہوں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ خودکشی نہیں ہے, خودکشی کا صرف ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے, یہ ایک قتل ہے. اب یہ ویڈیو کیا ہے, اس کی آڈیو کیا ہے, اس کی ویژولز کیا ہیں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالم دین حضرت مولانا طارق جمیل کے بیٹے عاصم جمیل پر قاتلانہ حملہ, ضلع خانیوال, تحصیل میاں چنو, تلمبہ. یہ اسپتال میں موجود یہ بڑی تعداد میں لوگ, قاتلانہ حملہ, اور خبر آ رہی ہے ذرائع کے مطابق کہ عاصم جمیل وفات پا گئے. اس ٹائم موجود ہیں تلمبہ میں. جی, تو آپ نے یہ ویژولز دیکھے. اس میں ایک طرف تو یہ تفتیشی ٹیم کا یہ کہنا ہے کہ ایک خودکشی کا معاملہ ہے, تو دوسری طرف یہ جو ویژولز ہیں اس میں یہ کہنا ہے کہ یہ خودکشی نہیں ہے, اسے خودکشی کا رنگ دیا جا رہا ہے بلکہ یہ قتل ہے. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں کس رخ پہ یہ کیس جاتا ہے, کیونکہ اس کی تحقیقات بہت ہی لازمی ہے. اور یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ طارق جمیل صاحب کے جو صاحبزادے ہیں یہ کچھ ڈپریشن کا شکار تھے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرا, انہوں نے اپنی پسند کی شادی کی تھی اور وہ پسند کی شادی بھی ختم ہو گئی تھی, یعنی کہ طلاق ہو گئی تھی. خیر, میں تھوڑا سا اس ٹاپک پہ آتا ہوں کیونکہ جب تحقیقات کمپلیٹ ہوں گی, مزید تفتیش آئے گی, تب آپ کے ساتھ تفصیل شیئر کریں گے. تھوڑا سا میں آیا تھا اس طرف کہ فلسطین کے حوالے سے آج اسلام آباد میں جماعت اسلامی کا آج پروٹیسٹ ہے, جو کہ میسف بہت بڑا پروٹیسٹ ہے, اور پاکستان کی طرف سے ایک اچھا میسج گیا ہے کہ پاکستان بھی فلسطین بھائی بہنوں کے ساتھ کھڑا ہے. اور اسی طرح سے مولانا صاحب کا بھی ایک پروٹیسٹ تھا کوئٹہ میں, اور انہوں نے بھی ایک بہت بڑا اجتماع کیا ہے فلسطین کے حوالے سے. لیکن اس میں کہیں نہ کہیں کچھ ایک منافقت آ گئی, یعنی کہ جب آپ کر رہے تھے, میں مولانا صاحب کی بات کر رہا ہوں, جو میں ان کی بات نہیں کر رہا, سراج الحق صاحب کا. سراج الحق صاحب کا جو تھا وہ ایک طرح سے بہت میسف تو تھا, لیکن اس میں کچھ ٹارگٹ نہیں تھا. ہاں, انہوں نے حکومت کو ضرور ٹارگٹ کیا, اور ان کا ٹارگٹ کرنا بنتا بھی تھا, کیونکہ گزشتہ روز جب جماعت اسلامی پروٹیسٹ کرنا چاہ رہی تھی, انہوں نے اپنے کیمپس وغیرہ لگائے تھے, تو ان پر ایک شیلنگ کر دی گئی تھی. تو اس عمل میں ان کا یہ کہنا بنتا تھا کہ حکومت اپنے کس موقف پر ہے, یعنی کہ انہوں نے حکومت کو بھی تھوڑا چارج شیٹ کیا اور انتظامیہ کو بھی. اب میں اس کے بالکل برعکس آ جاتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب پہ. مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو اجتماع کیا اس میں انہوں نے ٹارگٹ کیا خان صاحب کو, عمران خان صاحب کو, کہ یہ یہودی ایجنٹ ہم پہ مسلط کیا گیا, ہم اس کی سازش کو ناکام بنائیں گے. ایک تو یعنی کہ وہ اپنے انجام کو بھی پہنچا. منافقت کا یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے بلانے پہ پبلک کبھی بھی نہیں آئے گی, لیکن فلسطین کے نام پہ پبلک آئے گی. جب پبلک آئے گی تو اس میں ہم اپنا چورن نہیں بیچیں گے, فلسطین کو تھوڑا بہت اس پہ بات کر لیں گے, کیونکہ بنتی بھی, کیوں پبلک آئی ہے تو تھوڑا تو بولنا پڑے گا. جب تھوڑا بول لیں گے تو پھر اپنا چورن لے کے پہنچ جائیں گے. تو کچھ ایسا ہی دیکھنے میں آیا. مجھے تو ایسا, جبکہ ان کو یہ چاہیے تھا کہ یہ کچھ وقت کے لیے نا ٹھیک ہے سیاست کرو, لیکن جب آپ اس اجتماع میں ہو نا تو پھر آپ جس ٹاپک پہ چل رہے ہو نا, عالمی قوتوں کو پیغام دینا, اسرائیل کے خلاف آپ نے احتجاج کرنا ہے, تو اس چیز کو کنٹینیو کرو, اس کے فلو کو کنٹینیو کرو. آپ کا ایک اسٹرانگ میسج جانا چاہیے. اب آپ کا اسٹرانگ میسج اسرائیل کے خلاف تو نہیں گیا,
نہ یہ عالمی دنیا کے پاس گیا. آپ کا اسٹرانگ میسیج یہ ہے صرف اور صرف عمران خان صاحب کے خلاف, اس کے علاوہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے. آخر میں جاتے تھے ایک بات بتا دوں کہ چور اور ٹھگ نواز شریف اور شہباز شریف صاحب گرفتار ہو گئے ہیں. جی یہ جو چور ہیں یہ چندی چوری میں پکڑ گئے, اور یہ چندی چوری ان کی تھی بجلی چوری. یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, ان کا نام, یہ 2 بھائی ہیں اور دونوں بھائیوں کا نام ہے, ایک کا نام نواز شریف, ایک کا نام شہباز شریف. یعنی کہ ہم نے صرف ٹاپ لیول پہ دیکھا تھا کہ 2 بھائی نواز شریف شہباز شریف, جو کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ تمہارے باپ کا پیسہ ہے, یہ اس قوم کا پیسہ ہے اور میں رلاؤں گا ان کو. تو وہاں سے اگر پیڑھی سٹارٹ کریں نواز شریف شہباز شریف, تو وہ تو کرپٹ تھے ہی تھے, لیکن جو یہ 2 بھائی ہیں یہ بھی کرپٹ ہے. اب اس کا کیا تصور کیا جائے کہ نواز شریف اور شہباز شریف جہاں ہوں گے مطلب وہاں چوری اور ٹھگ ہوگی. تو اس کو اس طرح سے اس کو اس وے میں لیا جا سکتا ہے کہ جہاں یہ 2 ہوں گے تارا اور ستارہ, وہاں اس طرح کے آپ کو ٹھگ ضرور ملیں گے. خیر یہ تھوڑی سی بات تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اب تک کے لیے اتنا ہی. جی اپنا اور چینل کا خیال رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.